بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ ماہ مبارک ربیع الاول کی آمد ہے اور غالباً کل سے شروع ہو رہا ہے، اور برادران اسلام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے جلسے جلوس اور اب تو جشن تک بات چلی گئی، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ذات والا صفات آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے لائق کیا ہے، اور ہمیں کس طرح سے اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے. خود اس موضوع پر رب جلیل نے کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ کریم کے بے پناہ احسانات ساری مخلوق پر ہیں. کچھ بھی نہیں تھا، ساری مخلوق کو اس نے عدم سے وجود عطا فرمایا، اور ہر وجود میں اس نے عجیب و غریب خصوصیات رکھی اور عجیب و غریب اوصاف رکھے، اور ایسے ایسے کمالات جمع کر دیے کہ جو مخلوق ہم بڑی حقیر اور بڑی چھوٹی سی سمجھتے ہیں، اس نے اسے بھی وہ کمالات دے دیے جو بڑے سے بڑے دانشور کی سمجھ سے بالا تر ہے. ایک ادنا سی مخلوق شہد کی مکھی کو ہی لے لیجئے، اس نے اسے ایک فن تعلیم فرما دیا کہ وہ مختلف پھولوں سے رس لے کر اس کا شہد بناتی ہے. بڑی ترقی کی انسانی ذہن نے، انسانی ایجادات نے، اور بے شمار چیزیں، بے شمار آمیز مختلف چیزوں کو بنا کر انسان نے بنائے. آج انسان خود اپنی سائنسی اور مادی ترقی پہ حیرت زدہ ہے. اس کے باوجود شہد آج بھی مکھی بناتی ہے، انسان نہیں بنا سکتا. وہ پھول بھی موجود ہے زمین پر جن سے مکھی رس لیتی ہے، ان کا رس بھی موجود ہے، لیکن آج بھی انسان کو اگر مصنوعی طور پر بھی شہد بنانا پڑے تو اس کے لیے اسے مکھیاں پالنی پڑتی ہیں. پھولوں سے رس مکھی لیتی ہے اور اس کو شہد میں منتقل کرتی ہے. ابھی تک کوئی مشین انسان ایسی ایجاد نہیں کر سکا جو انہی پھولوں سے رس لے کر اسے شہد بنا دے. اب ایک مکھی میں اگر اس نے اتنی خصوصیات رکھی ہیں تو باقی مخلوق میں اس کی حیثیت کے مطابق کیا کیا خصوصیات رکھی ہوں گی. اور پھر انسان اگر غور کرے، جسے اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا ہے اور احسن تقویم، بہترین صنعت، اللہ کی بہترین صنعت قرار دیا ہے، اس میں کتنے کمالات رکھے ہوں. انسانی مزاج، انسانی وجود، انسانی فکر، انسانی نگاہ، اس کی حسیات،
اس کی قوت گویائی کسی ایک موضوع پہ دنیا کی لائبریریاں اٹی پڑی ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ تحقیق حرف آخر ہے۔ بے پناہ بے شمار اور بے حد و حساب احسانات ہیں اس کے، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور اس نے ساری مخلوق پہ اس کے احسان اتنے ہیں، اتنے احسانات فرمائے ہیں اس نے ساری مخلوق پر کہ شمار میں حساب میں نہیں آ سکتے، بلکہ اپنی ساری ترقی کے باوجود۔ میں اگلے دن سائنس کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے انسانی وجود کے بہت چھوٹے چھوٹے ذرات، بہت چھوٹے چھوٹے ایٹم، بہت چھوٹے چھوٹے خلیے، ان خلیوں کے آگے جو اجزاء ہیں جسے آج کی زبان میں، سائنس کی زبان میں ڈی این اے کہتے ہیں، وہ ڈی این اے پہ بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جتنی مخلوق اللہ کی ہے، فضاؤں میں پرندے ہیں، سمندری مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، اگر ساری مخلوق کے ڈی این اے جمع کیے جائیں، ایسا ممکن ہو، تو ایک چائے کے چمچ میں آ سکتے جبکہ اس میں ابھی جگہ خالی رہ جائے۔ اتنا چھوٹا حصہ ہے وجود کا وہ ڈی این اے کہ اگر ساری مخلوق کے جمع کرنا ممکن ہو تو ایک چائے کے چمچ میں آ جائیں گے جبکہ وہ چمچ بھرے گا نہیں، جگہ خالی رہ جائے گی۔ اب اس ڈی این اے میں خصوصیت کیا ہے، مختصراً عرض کر دوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ڈی این اے کے اندر ایک کتاب ہے جس میں اس وجود کے بننے، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک سارے انقلابات کی تفصیل موجود۔ اس ڈی این اے کا مطالعہ ممکن ہو تو یہ پڑھا جا سکتا ہے کہ اس شخص کا کب پہلا بال سفید ہوگا، کتنے برس اس کی عمر ہوگی، کتنی طاقت اس میں ہوگی، ذہنی استعداد کیا ہوگی، اس کے جسم میں کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، کون کون سی بیماریاں آئیں گی، کب کب صحت مند رہے گا، کب کب اس کے پاس اقتدار ہوگا، کب کب یہ دولت مند ہوگا، کب کب غریب اور فقیر ہوگا، یعنی اس کی زندگی کا پورا کچا چٹھا اس کے وجود میں آنے سے لے کر عدم کو سدھارنے تک وہ پوری کتاب ایک ڈی این اے میں موجود ہے، اور جسم میں کتنے ڈی این اے ہیں یہ بندہ نہیں گن سکتا۔ وہ جو اس نے فرمایا نا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسانوں کی رگے جاں سے قریب تر ہوں، تو رگے جاں سے قریب تر تو اس کی مخلوق ہے وہ کتاب جو ڈی این اے میں ہے، اس کی مخلوق بھی قریب تر ہے تو اس کی ذات تو بہت عظیم ہے، بہت وسیع ہے، وہ اس سے زیادہ قریب تر ہے۔ یہ سارے اس کے احسانات ہیں، لیکن جب اس نے شمار فرمایا کتاب حکیم میں اپنے احسان کی بات کی تو اس نے فرمایا لقد من اللہ علی المومنین، بے پناہ احسانات ہیں میرے ساری مخلوق پر، زمینوں آسمانوں پر، ارض و سما کی ساری مخلوق پر، لیکن بہت ہی بڑا احسان میں نے کیا ہے ان لوگوں پر جنہیں نور ایمان نصیب ہوا اور جنہوں نے ایمان قبول کیا۔ جو احسان ان پہ کیا ہے اس کی مثال دوسری نہیں ملتی، اس کے احسانات شمار نہیں کیے جا سکتے، لیکن جو احسان اس نے بندے مومن پہ کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، میں نے ان میں
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، پیدا فرمایا نہیں فرمایا، ولادت باسعادت کی بات نہیں کی۔ اللہ کی صفت ہے رحمان اور رحیم۔ رحمان بروزن عطشان ہے، رحمان ایسی صفت ہے جو قائم رہتی بھی ہے اور جسے روکا بھی جا سکتا ہے۔ یہ بروز عطشان ہے، جیسے پیاس بہت لگتی ہے اور پانی پیا جائے پیاس ختم بھی ہو جاتی ہے، یہ دائمی نہیں ہوتی۔ وہ رحمان ہے، تخلیق، وجود، ذات کے اوصاف، کھانا پینا، صحت، مال و دولت، گھر بار، اس نے ادنا سی مخلوق سے لے کر اعلیٰ ترین مخلوق انسان تک کو بے پناہ نعمت ہے۔ یہ اس کی رحمانیت ہے کہ کافر کے پاس بھی دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، اولاد بھی ہے، جبکہ اللہ کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، وہ پھر بھی دیے جا رہا۔ یہ رحمانیت ہے اس کی۔ لیکن جب وہ رحیم ہے، رحیم بروزن علیم، فہیم، یہ ختم ہونے والا وصف نہیں ہے۔ عالم عالم ہے، اب اس کا علم چھینا نہیں جا سکتا۔ فہیم دانا ہے، اس کی دانش چھینی نہیں جا سکتی۔ رحیم جو ہے، رحیمیت جو ہے اس میں دوام ہے۔ جسے رحیمیت سے حصہ ملا اسے یہاں بھی ملا، زندگی میں بھی ملا، موت میں بھی ملا، بعد الموت بھی ملا، برزخ میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی، جنت میں، یعنی رحیمیت میں دوام ہے۔ وہ جسے عطا ہو گئی اس سے چھینی نہیں جائے گی، وہ رکے گی نہیں۔ اسی لیے علماء نے، مفسرین کرام نے اس کے مفاہیم میں لکھا ہے الرحمن للدنیا والرحیم للآخرہ۔ رحمانیت اس عالم کے لیے ہے اور رحیمیت دونوں جہانوں کے لیے ہے، اس عالم کے لیے بھی، اس عالم کے لیے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین، ساری کائنات جتنی رحمتیں اس نے تقسیم کرنی ہیں ان سب کا جامع بنا کر مبعوث فرما دیا۔ اور چونکہ کافر آپ کے دامن سے وابستہ نہیں ہوتا تو فرمایا وہ تو معروم رہ گیا، لیکن جس کے ہاتھ میں وہ دامن خیر آ گیا اس پر تو میں نے احسانات کی حد کر دی۔ ولادت باسعادت بلا شبہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی، لیکن آپ اگر مطالعہ فرمائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جتنی برکات ولادت باسعادت سے منسوب ہیں وہ مومن و کافر سب پہ عام ہے، وہ رحمانیت سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر دائی حلیمہ کی کمزور سانڈنی طاقتوروں سے آگے نکل گئی تو دائی حلیمہ اس وقت تک ایمان و اسلام سے واقف نہیں تھی۔ اگر عذاب الہی من حیث المجموع قوم غرق ہونے سے بچ گئیں تو وہ قوم مسلمان نہیں تھی۔ اگر آسمانی عذاب آپ کی ولادت باسعادت سے رک گئے اور قوموں کی اجتماعی ہلاکت ختم ہو گئی تو وہ قوم مومن تو نہیں تھی، گناہ سے باز تو نہیں آ گئی۔ یعنی جتنے انعامات ولادت باسعادت سے ظہور پذیر ہوئے جن کا شمار ممکن نہیں، لیکن وہ مخلوق پر عام ہے، ان میں انسان بھی، حیوان بھی، چرند بھی، پرند بھی، ساری مخلوق، زمین اور آسمان بھی ان میں شامل ہیں۔ جو برکات جن کا ذکر اللہ کریم نے بعثت عالی میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے احسان کیا ہے اپنے ایمان والے پہ، ان میں میں نے رسول مبعوث کر دیا۔ میرے رسول نے جو یتلو علیہم آیات، میرے رسول نے ایمان والوں کو
اللہ سے ہم سخن کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے تو نے. اس زمین پہ چلتے پھرتے میں ان سے بات کرتا، میری باتیں بندوں تک پہنچائیں. یعنی ایک مشت غبار کو کہاں پہنچا دیا کہ فرمایا اگر تم اللہ کریم سے باتیں کوئی کر، تم میں سے کوئی رب العالمین سے باتیں کرنا چاہے فَلْيَقْرَأْ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تم سے مخاطب ہوگا، تم سے بات کر رہا ہوں. پھر یہاں بس نہیں کیا، میری بات انہیں سنائی، میرا ذاتی کلام ان تک پہنچایا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کر دیا. وہ تو بشر تھے، خاک سے تخلیق ہوا تھا وجود، روح عالم امر کی تھی. یہ عجیب آمیزہ تھا، دن اور رات کو یکجا کر دیا گیا. روح اور بدن کو لطیف ترین چیز ہے روح جو عالم امر سے متعلق ہے، اور کثیف ترین چیز ہے مادہ جس سے وجود بنا. لطیف اور کثیف تو ضد ہوتے ہیں، یہ دو ضدوں کو اس قادر مطلق نے جمع کر کے انسان بنا دیا. لیکن فرمایا میرے نبی نے یہ احسان کیا کہ اس کثیف مادی وجود کا ایسا تزکیہ کر دیا کہ وہ بھی روح کی طرح آئینہ ہو گیا، شفاف کر دیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. کسی نے کہا تھا منسی پارے دل می فروشم بے گفتہ قیمتش، گفتم نگاہ بے گفتہ کم ترش، گفتم کے گاہے. میں دل کے ٹکڑے بیچتا ہوں، دل بیچنا چاہتا ہوں، کوئی ہے گا؟ اس نے کہا کیا لوگے؟ ایک نگاہ کے بدلے دے دوں، ایک نگاہ چاہیے. اس نے کہا بھائی منہ مانگے دام تو نہیں ملتے. اس نے کہا بے گفتہ کم ترش، اس میں کوئی کمی بیشی کرو. اس نے کہا کہ گاہے زندگی میں کبھی ایک نگاہ صحیح. جس سے زندگی میں ایک نگاہ نصیب ہو گئی، شرف صحابیت تو سرفراز ہو گیا. عالم تھا یا ان پڑھ، دولت مند تھا یا فقیر، بوڑھا تھا یا جوان، مرد تھا یا خاتون، ایک نگاہ نے وہاں پہنچا دیا جہاں غیر صحابی اگر ساری دنیا ولایت کے اعلی مقام حاصل کر لے تو صحابی کی گرد پاک نہیں پہنچتی. ایک نگاہ نے کہاں پہنچا دیا. اور جن کو 23 برس صحبت عالی میں نصیب ہوئے انہوں نے کیا سمیٹا ہوگا. بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی بچہ یا کوئی بندہ مومن جب دین سیکھنے کے لیے جاتا ہے، دین کیا ہے؟ قول و فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دین کیا ہے؟ آپ کے ارشادات عالی، آپ کا کردار عالی، یہی دین ہے نا. تو اگر کوئی میری باتیں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے، اس پہ قید نہیں لگائی کہ وہ 14ویں صدی کا بندہ ہے، 15ویں کا ہے، یا اس سے بعد قرب قیامت کا ہے. خلوص نیت سے میری باتیں سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی عظمت یہ ہے کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر رکھتے. جو صدیوں بعد بھی ایک ایک ارشاد رسول سیکھنے کو نکلتا ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ جہاں وہ پاؤں رکھتا ہے اس کا پاؤں رکھنے سے پہلے فرشتہ نیچے پر بچھا دے. تو جنہوں نے جمال جہاں آرا کو روبرو دیکھا، جنہوں نے دلوں میں بسایا، جنہوں نے رگے جاں میں بسایا، اور جن کے ہر بنے منہ سے اللہ کا نام نکلا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم بلا ذکر اللہ، جن کے کھال سے لے کر نہاں خانے دل تک ہر ڈی این اے جاری ہو گیا، اس میں ذکر ہر سیل میں نہیں، ہر ڈی این اے میں اللہ بسا دیا محمد الرسول اللہ نے. اور وہ صحابی کہہ رہا ان کی عظمت کو کون پا، تو کمال ان کا کیا ہے.
صحابہ نے کچھ اللہ کاٹا صحابی بننے کے لیے، کوئی وظیفہ پڑھا صحابی بننے کے لیے، ایک نگاہ نصیب ہو گئی۔ جس ہستی کی ایک نگاہ کی یہ قیمت ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ منصب تو انہیں نصیب ہوگا جو حضور کے روبرو ہوں گے، ہم زماں ہوں گے، ہم اثر ہوں گے اور سامنے ہوں گے۔ تو جب حضور دنیا سے پردہ فرما جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرے نبی نے جو کرم کیا ہے، میری باتیں سنائی ہیں، یہ باتیں بھی قیامت تک جاری رہی، کوئی نہیں روک سکے گا، کوئی بدل نہیں سکے گا۔ جو تزکیہ کیا ہے میں ایسا اہتمام کر دوں گا کہ قیامت تک وہ فیضان رسالت اور تزکیہ قلوب کے دریا بہتے رہیں گے، پیاسے سیراب ہوتے رہیں گے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم جاری رہے گی۔ یعنی جہاں ایک کلمہ حق سیکھنے والے کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہاں کوئی زندگی بدل کر حضور کے احکام کے مطابق کر دے تو اس پر کیا کیا نچھاور ہوتا ہو۔ اب بعثت عالی کی بات اللہ کریم نے اس لیے کی کہ مومنو، تمہارا منصب یہ ہے کہ میرے احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے میرے نبی کی بعثت کی بات کرو۔ بعثت کی بات ہم کیوں نہیں کرتے؟ ولادت کی کیوں کرتے؟ ولادت پہ معجزات کا ظہور ہے، برکات کا ظہور ہے، لیکن ارشادات کی بات نہیں ہے۔ بعثت عالی پہ جہاں معجزات ہیں، برکات ہیں، وہاں ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جن کی پاسداری کرنا پڑتی ہے، جو شرط ایمان ہے، جو شرط ہے حصول برکات کی۔ اگر کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا اور اسے دنیاوی، میں عرض کرتا چلوں کہ یہ جو بارشیں برس رہی ہیں جن سے مخلوق پل رہی ہے، یہ جو بادل ہوائیں لیے پھرتی ہیں، جو باد صبا باغوں میں اٹکھیلیاں کرتی پھر رہی ہے، یہ جو پھول کھل رہے ہیں، یہ جو چمن آباد ہے، یہ جو آپ کے شہر بس رہے ہیں، اور یہ جو دنیا میں سامان عیش و آرام سب کو میسر ہے، یہ سارا ہی بطفیل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یہ اللہ کا آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری امت اور آخری کتاب ہے۔ اگر لوگ اس کتاب کو بھول جائیں گے، اس نبی کی برکات کا تسلسل رک جائے گا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا نام لے، تو دنیا ختم ہو جائے گی، باغ اجڑ جائیں گے، بادل ختم ہو جائیں گے، آسمان گر جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی؟ فرمایا حتی لا یقال اللہ اللہ، جب دین ختم ہو جائے گا دنیا اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گی، ایک پل دنیا کی زندگی باقی نہیں بچے۔ تو یہ جتنی نعمتیں جو بھی کھا رہا ہے، جتنی نعمتیں جو بھی استعمال کر رہا، یہ سارا کچھ اللہ اللہ کے طفیل، دین کے طفیل اور محمد الرسول اللہ کا صدقہ ہے۔ تو بندے مومن کو خاص طور پر جہاں اللہ نے حکم دیا، اب ہم یہ سمجھیں کہ جی ہم ذکر کریں گے تو دین باقی رہے گا، ہم بات کریں گے تو حضور کی سنت باقی رہے گی، ہم محنت کریں گے تو نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ باقی رکھنے کا ذمہ اس کا ہے۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔
اس نے اپنا تعارف ایسے کرایا ہے۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے محمد الرسول اللہ کو مبعوث کیا۔ اللہ کا تعارف چاہتے ہو، اللہ کو جاننا چاہتے ہو، اللہ کی عظمت سے آشنا ہونا چاہتے ہو، تو اس کے محبوب کو دیکھ لو، اس کے پیغمبر کو دیکھ لو، اس کے رسول کو دیکھو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیسا عظیم ہے۔ خالق کیا ہوگا، مخلوق کا یہ عالم ہے، لیکن تمہیں محمد الرسول اللہ نظر آئے۔ کفر کا پردہ آنکھوں سے ہٹا کر دیکھو، نور ایمان کی روشنی آنکھوں میں لا کر دیکھو، نور ایمان کو دل میں بسا کر دیکھو۔ اگر کفر ہوگا تو شاید تم نظریں تو اٹھاؤ، دیکھ نہیں پاؤ گے۔ ینظرون الیک وہم لا یبصرون، نظریں گھماتے ہیں آپ کی طرف، آپ کو دیکھ نہیں پاتے۔ جو نہیں دیکھ پاتا وہ آپ کی اداؤں سے محروم ہو جاتا۔ سنت کیا ہے؟ ادائیں ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اداؤں سے محروم ہو جاتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ برکات سے مستفید ہوگا؟ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس احسان عظیم کو یاد کریں جسے اس نے احسان گنوایا ہے اپنے کلام۔ ساری میری مخلوق ہے، سب پر میرے بنا بے پناہ احسانات ہیں، لیکن اے وہ لوگوں جنہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نصیب ہے، جو احسان میں نے تم پر کیا ہے وہ تو اس کسی شمار میں آ نہیں سکتا، وہ بے حساب بے شمار بے پناہ عظیم ہے، اس کی وسعتوں کو کوئی پا نہیں سکتا، اس لیے کہ میں نے تم میں اپنا رسول مبعوث کر دیا جس نے تمہیں خاک نشینوں کو ذات باری تعالی سے میں گفتگو کر دیا، تم میں وہ طہارت پاکیزگی وہ تزکیہ پیدا کر دیا کہ فرشتے تمہاری زیارتوں کو ترستے۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، قیامت قائم ہوگی، میزان عدل پہ حساب ہوگا، نیکیاں تو لی جائیں گی، پھر آگے پرسرات ہے، ایک جہنم کی وادی ہے جس کی آگ بھڑک بھڑک کر سیاہ ہو چکی ہے، بہت گہری ہے، اس پر سے گزریں گے لوگ۔ یہاں سنا لوگ کیسے گزریں گے؟ اتنی شدید۔ فرمایا میری امت کے کچھ لوگ تو گزریں گے تو جہنم چیخ اٹھے کہ اللہ انہیں جلدی گزار ورنہ میری آگ سرد ہو جائے گی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے، قرآن کریم نے فرمایا سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، پہلوں میں تو بہت ہوں گے لیکن قیامت تک آنے والے بعض نام بھی تھوڑے تھوڑے تو ہوں گے، کہ جو پل صراط پہ قدم رکھیں گے تو جہنم پکار اٹھے گی کہ بار الہ جو تیرے تجلی نورہم یسعی بین ایدیہم، تیری تجلیات ان کے چہروں پہ برستی ہیں، ان کے دل سے فروزاں ہیں، ان کے جسم کے ایک ایک ڈی این اے سے نکل رہی ہیں، تو یہ تجلیات تو بار الہ میری آگ کو سرد، میں تو مر جاؤں گی۔ فرمایا کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح گزر جائیں گے، اور میری امت تو گزرے گی تو دیکھنے کا نظارہ ہوگا، میرے چاہنے والوں کی بات ہی اور۔ تو بندے مومن کو آج اس فکر کی ضرورت ہے کہ وہ خدا کیا ہے جس کا تعلق بعثت عالی سے ہے۔ خدا کا معنی ہوتا ہے کام کرنے کا صحیح طریقہ، پھر سفر کرنے کا صحیح راستہ، منزل کا صحیح راستہ، پہنچنے کا صحیح راستہ۔ حضور نے جو ہے خدا لے کر آپ مبعوث ہوئے،
ارسل رسولہ بالہدا، اس میں ایک اور کمال بھی ہے۔ ایک تو وہ کام کرنے کا صحیح طریقہ ہے، روزی کمانے کا ہو، معاملات کا ہو، ایمانیات، عقائد، نظریات سے لے کر فرد کی زندگی، خاندان کی زندگی، قوم کی زندگی اور بین الاقوامی زندگی تک وہ ہدا محیط ہے کہ کون سا کام کیسے کرنا۔ اسی کو ہم سنت خیر الانام کہتے ہیں۔ اب یہ ایک تو یہ بات ہے کہ وہ کام کرنے کا صحیح طریقہ، اور ایک اصول ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا صحیح طریقہ آسان ترین طریقہ ہوتا ہے۔ دو نقطے ہیں، ان کے درمیان اگر ہم انہیں ملانا چاہتے ہیں تو جتنے خط لمبے ہوں گے، ٹیڑھے میڑھے ہوں گے، وہ سارے منحنی ہوں گے۔ خط مستقیم ایک ہوگا، وہ سب سے مختصر ہوگا اور بالکل سیدھا ہوگا۔ دو نقطوں کے درمیان ایک خط ہوگا جو خط مستقیم ہوگا، جو سیدھا ہوگا۔ وہی بات قرآن نے بتائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں بالکل وہ سیدھا راستہ سب سے مختصر، سب سے آسان، سب سے سہل بھی ہوگا، اور فرمایا زندگی تو تم نے کرنی ہے، زندگی کرو گے میرے نبی کی اداؤں کے مطابق تو تمہارا وہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، دوستی دشمنی، سیاست، امارت، پڑھائی پڑھنا لکھنا، کھیل کود، لباس پہننا، سونا جاگنا، ہدا و دین الحق، وہی ہدا دین حق بن جائے گی۔ تمہارا سونا بھی عبادت ہو جائے گا، جاگنا بھی عبادت ہو، کھانا بھی عبادت ہو جائے گا، روزہ بھی عبادت، روزہ رکھنا بھی عبادت ہو جائے گا، افطار کرنا بھی عبادت ہو جائے گا، نمازیں پڑھنا بھی عبادت ہو جائے گا، اور سو کر آرام کرنا بھی عبادت ہو جائے گا، چونکہ تم ان اداؤں کو اپنا رہے ہوگے جو میرے حبیب کی ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ اب دنیا میں بے شمار تہذیبیں آئیں، اپنے اپنے وقت پر انبیاء تشریف لائے، اور ہمیشہ حق اور صحیح راستہ نبیوں اور رسولوں نے دکھایا، لیکن ہر نبی کی بعثت کسی خاص قوم کے لیے تھی، کسی خاص علاقے کے لیے تھی، اور ہمیشہ ایک خاص وقت کے لیے تھی۔ وہ وقت پورے ہوتے گئے، وہ بات ختم ہوتی گئی، تو آ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، بات ہی بڑی عجیب ہے کہ بعثت عالی سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرب کے صحراؤں میں بیٹھ کر نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک کے روئے زمین کی اقوام عالم اور افراد انسانی کے لیے ضابطہ حیات عطا کرنے ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کسی قوم، کسی ملک کے دانشور سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں، آئین اور دستور نام کی ایک چیز بناتے ہیں، جب نفاذ کی باری آتی ہے تو اس میں 50 ترمیمیں آ جاتی ہیں کہ یہاں مشکل ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئین و دستور دینا ہے اس میں نہ ترمیم آئے گی، نہ تنسیخ آئے گی، نہ وہ بدلا جائے گا، نہ وہ پرانا ہوگا۔ بھئی دنیا کے موسم مختلف، لوگوں کی زبانیں مختلف، ان کے قد مختلف، ان کے رنگ مختلف، ان کے مزاج مختلف، ان کے دن اور رات مختلف۔ آدھی دنیا پہ دن ہے، آدھی پہ رات ہو رہی ہے، آدھی پہ گرمی آ رہی ہے، دوسری آدھی پہ سردی آ رہی ہے، کہیں دھوپ کی تمازت دم نہیں لینے دیتی، دوسری جگہ برف برس رہی ہے۔ تو یہ اتنے اختلافات جو ہیں، ان سب میں رہتے ہوئے ہر جگہ ان ضابطوں اور ان قوانین پر عمل کرنا ممکن ہوگا؟ فرمایا ممکن نہیں ہوگا، سب سے سہل ہوگا۔ ممکن نہیں ہوگا، ممکن تو بہت دور کی بات ہے، سب سے سہل ہوگا، ہدا ہوگا، زندگی کا سب سے سہل، سب سے باعزت، سب سے خوبصورت اور سب سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ راستہ ہوگا۔
تو پھر ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، ایمان بھی لائے، اور اتنی بڑی نعمت بعثت عالی بھی ہمارے پاس ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ اگر ہم دور حاضرہ میں دیکھیں تو میں تو آج تک سنتا رہا کہ 56 اسلامی ممالک ہیں، آج سن رہا تھا کہ رات عشائیے میں 71 مسلمان ممالک کے سفیر آئے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہماری معلومات غلط تھیں، تو شاید ابھی سارے نہ ہوں، اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اتنی مسلمان ریاستیں ہیں، کہیں بھی مسلمانوں کا حال اچھا نہیں ہے، کفار کے پنجے استبداد میں ہے، مظلوم ہے، مقہور ہے، مارے جا رہے ہیں، جلائے جا رہے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ بات کیا ہے؟ کوئی وجہ تلاش کرنی چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں بے شمار تہذیبیں آئیں، حق ہمیشہ نبی لائے، تہذیبوں پہ عروج بھی آیا، زوال بھی آیا۔ اور اس پچھلی صدی میں جو ابھی ابھی ختم ہوئی، 20ویں صدی 19ویں، اس صدی میں دانشوروں کے نزدیک 16 سے 17 تہذیبیں ایسی تھیں جو سر برابر تھیں، لیکن اس صدی کے ختم ہوتے ہوتے 2 تہذیبیں رہی۔ ایک تہذیب مغرب جس نے بیشتر تہذیبوں کو نگل لیا اور وہ سارے اس رنگ میں رنگے گئے۔ اب آپ دیکھیں دنیا کے ممالک کو، وہ تہذیب مغرب سے بعض اوقات عقیدے نظریے کا اختلاف کرتے ہیں، بعض اوقات قوانین، لیکن ان کو آپ دیکھیں، ان کا حلیہ دیکھیں، ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، روزمرہ کے معمولات دیکھیں تو تہذیب مغرب نے ان کو ہڑپ کر لیا۔ ایسے پتہ چلتا ہے یہ ایک ہی ملک کے شہری۔ دوسری تہذیب جو باقی رہی، باقی ہے اور قیامت تک رہے گی، وہ اسلام ہے، جسے تہذیب مغرب نکل نہیں سکی۔ اس وقت دنیا میں صرف 2 تہذیبیں ہیں جو بچی کھچی اور 16-17 میں سے ہے، ان کو بھی تہذیب مغرب آہستہ آہستہ نگل رہی ہے، کوئی آدھی نگلی ہوئی ہے، کوئی پونی نگلی ہوئی ہے، کوئی پوری ختم ہو چکی ہے، وہی مغربیت ہر طرف چھاتی جا رہی ہے۔ اب اس کے مقابل صرف اسلام ہے جو محمد رسول اللہ کی اداؤں کو اپناتا ہے اور باقی کسی کو پرے کا اہمیت نہیں دیتا۔ بندہ مومن ہے جو اٹھتا ہے تو نبی کے حکم پر، جو سوتا ہے تو نبی کے حکم پر، جو کمانے جاتا ہے تو اپنے نبی کے ارشادات سامنے رکھتا ہے، جو خرچ کرنے بیٹھتا ہے تو اپنے نبی کے ارشادات سامنے رکھتا ہے، جو کھانے پینے لباس تک میں۔ تو پھر رسوا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے معیشت کافروں کی اپنا لی۔ نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سود سے، اور انہوں نے سودی نظام اپنا لیا۔ اس کا مطلب ہے معیشت سے برکات نبوت منقطع ہو گئی، جس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان معاشی طور پر محتاج ہو جائیں گے۔ اور کیا ہم ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ لباس میں، روزمرہ میں، حلیے میں، گھروں کے کھانے پینے میں، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری پلیٹ بھی انگریزی ہو، چمچہ بھی انگریزی ہو، کھانے کا طریقہ بھی، کھانے بھی میرے گھر میں انگریزی ہی پکے۔ تو جتنی ادائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹتی جائیں گی، وہاں محرومیاں آتی جائیں گی، وسائل کے اسباب کے ہوتے ہوئے محرومی ہوگی۔ ایک محرومی ہوتی ہے، ایک آدمی کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ چیز نہیں خرید سکتا، وہ سمجھ میں آتی ہے۔ یہ کیسی محرومی ہے کہ گھر میں دولت ہے، پیسے ہیں، بل دے سکتے ہیں، لیکن اس کی بجلی نہیں جلتی۔ اس کے پاس پیسے ہیں، بجلی نہیں جلا، اس کے پاس پیسے ہیں، گیس کا بل دے سکتا ہے، اس کے گھر میں گیس بند ہو گئی ہے۔ اس کے پاس پیسے ہیں، وہ در بدر پھر رہا ہے، اسے آٹا نہیں ملتا۔ کمال ہے کہ عجیب، یعنی محرومی کی حد تو یہ ہو گئی
وہ جو قرآن کریم نے فرمایا تھا معیشت دنا کا، روزی تنگ کر دوں گا، یہ عذاب الہی ہے کہ وسائل پاس ہیں، روپیہ ہے، بازار میں پھرتا ہے، کوئی پاؤ آٹے کا نہیں ملتا، 2 روٹیاں نہیں ملتی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا یار کلمہ تو تم پڑھتے ہو، دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، لیکن نبی کی ادائیں بھول رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جتنی خلاف سنت باتیں ہیں، دیکھو سنت کی مثال اس مسجد کی ہے، جس طرح مسجد اللہ کو محبوب ہے اور اس کا احترام و اکرام ہے، اور فرمایا کہ مسجد میں اس طرح داخل ہو کہ لرزہ و ترسا کہ اللہ کے روبرو جرا، اسی طرح سنت خیر الانام کا بہت احترام ہے اللہ۔ اب اگر کوئی چاہے کہ یہاں گردوارہ بنائے یا یہاں گرجا بنائے یا یہاں یہودیوں کی عبادت گاہ بنائے تو مسجد کو گرائے گا۔ جب ہم رواج میں کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے میں ہم چاہتے ہیں کہ انداز مغربی تہذیب کا اپنائے تو وہاں ایک سنت گرانا پڑتی، ایک سنت کا خون ہوتا ہے، ایک سنت خیر الانام کاٹ دی جاتی ہے۔ اور دکھ اس بات کا نہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ علامہ مرحوم فرماتے ہیں کہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ قافلہ لٹ گئے، دولت تھی جو ہمارے پاس وہ چھن گئی۔ ہمارے پاس دولت کیا تھی؟ محمد الرسول اللہ کی ادائیں تھیں، سنت خیر الانام تھی، وہ چھن گئی۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لیکن بن کچھ اور گئے۔ اس سے آگے وہ فرماتے ہیں یہ بھی قابل برداشت بات تھی، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ کارواں کے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا، یعنی کاروان کو یہ احساس ہی نہیں کہ میں لٹ چکا ہوں۔ احساس تو ہوتا تو کچھ بچا لیتے، کچھ اور کما لیتے، پھر مال تو پیدا کیا جا سکتا ہے، لیکن احساس ضیاء تو ہو، یہ تو خبر ہو کہ میں کیا کھو چکا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں اس امت کا دکھ تو یہ ہے کہ نہیں، یہ احساس ہی نہیں رہا کہ مجھ سے حضور کی کون کون سی ادا چھوٹ رہی۔ اور میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کا جو بندہ بھی یہ عہد کر لے کہ میں زندگی کے اعمال و کردار، فکر و نظر سے لے کر کردار و عمل تک سنت خیر الانام کو اپناؤں گا، اللہ اس پر اسی لمحے مہربان ہو کر اس کی ایسی مدد کرے گا کہ اسے سنت بھی نصیب ہوگی، دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہوگی اور آخرت کی کامیابی بھی۔ اور یہ مت بھولیں، یہ نہ سمجھیں کہ جس طرح باقی تہذیبوں کو تہذیب مغرب نے نگل لیا ہے، اسلام کو نگل جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ مٹنے کو باطل مٹے گا، حق نہیں مٹے گا۔ جتنا جوبن تہذیب مغرب میں آ جائے، مٹنا اسی کو ہے۔ دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے۔ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تم اس تہذیب کو جتنا بھی پھیلا لو، یہ خود اپنی موت کا سبب بن جائے گی۔ دیار مغرب نے مادی ترقی تو لوگوں کو دی، لیکن ان کی بیٹیوں کی آبرو چھین لی۔ دیار مغرب نے کھانے کو تو روکھی روٹی کی بجائے برگر دے لیے، لیکن بزرگوں کا ادب چھین لیا، چھوٹوں کے سر سے شفقت کی چادر اتار لی۔ یہ سودا انسانیت کو کب تک بارے میں رہے گا؟
یہ انسانی مزاج سے مطابقت نہیں کھاتا، یہ باقی رہنے والا نہیں ہے، ختم اس کو ہونا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ اب ٹکراؤ کی صورت بن رہی ہے، اب جو ماحول ہے اس میں اب ٹکراؤ کی صورت بن رہی ہے۔ اب کیوں دنیا پہ مغربی اقوام دنیا کو کیوں تباہ کر رہی ہیں؟ افغانستان پہ کیوں حملہ کر دیا؟ کیا یہ طالبان کی حکومت اتنی مضبوط تھی کہ یہاں سے اٹھ کر امریکہ پر حملہ کرنے کی اہلیت رکھتی تھی؟ امریکی صدر نے یہ بتایا تھا، اس نے کہا تھا they were going to finish our culture around the globe، کہ یہ جو اسلام کے نام پہ خلافت کے نام پہ حکومت بنا رہے تھے، اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی تو جو مثالی امن، جو انصاف، جس طرح لین دین کے معاملات انہوں نے شروع کیے تھے، اگر یہ سلطنت کامیاب ہو جاتی تو ہماری تہذیب کا روئے زمین پر خاتمہ ہو جاتا، ہمارے لینے دینے کے انداز کو لوگ چھوڑ کر اسلامی نظام معیشت اپنا لیتے، ہمارے مقدمات اور عدالتوں کو لوگ چھوڑ کر اسلامی طریقے انصاف اپنا لیتے، لوگ مسلمان ہو جاتے۔ ہم کیا کرتے؟ ہماری مجبوری تھی کہ یہ چھوٹی سی ریاست جو چند فقیروں، طالب علموں اور مدرسے کے استادوں کے ہاتھ میں تھی، جس کے پاس ابھی وسائل نہیں تھے، ادارے پورے نہیں تھے، لیکن اس کی اٹھانی ایسی تھی کہ ہماری تعظیم کے لیے خطرہ بن گئی، لہذا انہوں نے دھاوا بولی۔ کہاں تک دھاوا جائے گا؟ ہم پر ابھی فوج کشی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ جو تعداد میں کم ہے اختیارات میں زیادہ ہے۔ تعداد میں تو شاید 2% ہوں گے، لیکن ملک کی باغ ڈور ان کے پاس ہے۔ وہ قدم قدم پر تہذیب مغرب کو سجدہ کر رہے ہیں، وہ پیدا مغربی طریقے سے ہونا چاہتے ہیں، گھر میں نہیں پیدا ہوتے، اسپتال میں ہونا پسند کرتے ہیں، گھر میں مرتے بھی نہیں، وہیں مرنا چاہتے ہیں۔ وہ بیمار بھی اس انداز سے ہونا چاہتے ہیں، صحت مند بھی، وہ کھانا پینا بھی اس انداز کا چاہتے ہیں۔ ابھی تہذیب مغرب کو یہ لالچ ہے کہ ان کے پیچھے شاید سارا عالم اسلام بھی ہم نگل جائیں گے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہوگا تو پھر بات زبردستی پہ آئے گی، جو اب بھی کبھی کبھی غیر ملکی طاقتوں کے منہ پہ آ جاتی ہے کہ ہم پاکستان میں اپنی فوجیں بھیج دیں گے، تو اسی لمحے کا تو ہمیں انتظار ہے۔ ہم تو اسی لیے جی رہے ہیں کہ کہیں کوئی باطل قوت ادائے پیغمبر سے ٹکرائے اور ہمیں یہ سعادت نصیب ہو کہ ہماری رگے جاں کا خون اس پہ نچھاور ہو، باطل کو شکست ہو اور سنت پیغمبر پھر سے زندہ، اور ایسا ہوگا۔ اور یاد رکھیں، جو فرد بھی حضور کی سنتوں، آپ کے اخلاق، آپ کے طرز حیات، اپنی آپ کی ایک ایک ادا کو اپناتا جائے گا، اگر وہ دنیا سے گزر بھی گیا اور یہ تہذیبوں کا ٹکراؤ کبھی ہوا تو جو اس وقت شہید ہوں گے ان کی شہادت میں اس کا حصہ بھی موجود ہوگا، اسے بھی انہی شہیدوں کا ثواب ملے۔ بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری کسی ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے 200 شہداء کا ثواب ملے گا۔ تو پھر سے بہار آئی ہے، پھر سے وہ مبارک مہینہ آیا ہے، 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول یا 11 ربیع الاول علی الاختلاف العلماء۔ صرف ولادت باسعادت کی تاریخ نہیں، جو تاریخ ولادت باسعادت کی ہے ٹھیک 40 برس پورے ہونے پر وہی تاریخ بعثت علی کی، 9 ہے یا 11 ہے یا 12 ہے، ان 3 تاریخوں میں علماء کی آراء مختلف ہیں اور کثرت اکثریت 9 پہ متفق ہے۔ لیکن جو بھی ہو، جو تاریخ ولادت باسعادت کی ہے، جب 40 برس عمر مبارک کے پورے ہوئے تو وہی تاریخ بعثت علی اور نزول وحی کی ہے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس قوم کو، اس امت کو، اس عالم اسلام کو
وہ ساعت سعید یاد دلائیں جو بعثت علی کی ہے، جس کے ساتھ کافروں کا تعلق نہیں، جو سارا ہمارا ہے، جو ساری نعمت بندے مومن کی ہے، جس سے کافر محروم ہے۔ آؤ پھر اسی یکجائی سے عہد غلامی کر لیں اور ملت احمد مرسل کو مقامی کر لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔